اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ یہ حکم ایسا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو باقی پوچھ سکتا تھا کہ یا اللہ کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ بظاہر تو یہ حکم ایسا تھا کہ کسی بھی عقل کی ترازو پر پورا نہیں اترتا، اپنا بیٹا اس کو قتل کرنا بلا وجہ، اس کا کوئی جرم نہیں، اس نے کوئی اوفنس نہیں کیا، اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس انوسنٹ بچے کو قتل کر، یہ عقل کے بظاہر بالکل خلاف۔ اور جس کو قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے وہ نابالغ بچہ، وہ نابالغ بچہ مائنر ہے، وہ ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا، اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنا شریعت میں بھی اتنا حرام قرار دیا گیا کہ جو جنگ ہو رہی ہے نا کافروں کے ساتھ، کھلی جنگ ہو، جہاد، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ کسی بھی بچے کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا۔ ہر لشکر جو جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہدایت لے کر جاتا تھا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا، یہ ہر اس لشکر کے لیے جو جہاد کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ تو اب نئی تہذیب والی بات ہے، نئی تہذیب کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، اپنے مقصد کی خاطر جس کو چاہو قتل کر دو، جس کو چاہو بامبنگ کر دو، جس کے اوپر چاہو بمبارڈمنٹ کر دو، اور جس طرح چاہو قتل کر دو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ تو حکم حضرت ابراہیم کو آ رہا ہے نابالغ بچہ، نابالغ بچہ بھی اپنا بیٹا۔ لیکن پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ میاں کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى۔ ان کا امتحان لیا کہ ذرا تم دیکھ کے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ہے۔ تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ بیٹے نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیوں، میں کیوں قتل ہو جاؤں، میں نے کیا جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ جواب میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے اور میری فکر نہ کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا۔ یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب قرآن نے ان دونوں کے اس واقعے کا ذکر کیا تو کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر جھکا دیا کہ آپ جو کچھ کہیں برحق ہے، تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے پروردگار نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو میرے حکم کے آگے، تو انہوں نے کہا میں نے کر دیا، سرنڈر کر دیا اپنے رب العالمین کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام، یہاں پر لفظ اسلام کا استعمال کیا قرآن نے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس کا جب حکم آ جائے گا تو میں چون و چرا نہیں کروں گا، جو حکم آئے گا اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرنڈر کرنے کی تربیت دی ہے، قدم قدم پر اس کے احکام پر آپ غور کیجئے۔ تو اس میں یہ ٹریننگ دینی مقصود ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا بن جائے، اپنی عقل چلانا چھوڑ دے اللہ کے حکم کے آگے۔
بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی ایسی اطاعت کرے کہ اس کے رگ و پے میں یہ بات بس جائے کہ جو میرے اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. کیا ہے؟ دیکھو رمضان کے اندر، رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ روزہ. کیا مانا روزہ کے؟ کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات، سیکسول ڈیزائرز جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. یہ حکم آ گیا. تو اب اگر ذرا سوچو، کوئی لاجک لگاؤ اس میں. بعض لوگ اس کی حکمتیں بیان تو کرتے ہیں، حکمتیں بے شک ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضمنی فوائد، ثانوی ہیں، سیکنڈری فوائد. لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، فوراً بند کر دیا. یہ جو بھی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراً بند کر دیا. کس طرح کہ جب صبح صادق ہوئی تو اس وقت حکم آ گیا کھانا بند کر. اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا، 1 منٹ 2 منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھلے بتاؤ، کوئی لاجک بتاؤ یار کہ اس کے پیچھے یہ، یعنی فرض کرو آج یہاں تو بڑا لمبا روزہ ہوتا ہوگا نا، آج کل روزہ آئے گا تو 14-16 گھنٹے کا ہوگا شاید. تو کوئی آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھے، 15 گھنٹے صرف 2 منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گزار دیے. روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. یہ جو 14-15 گھنٹے گزرے حالانکہ اس میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ کھایا نہ پیا، لیکن روزہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس واسطے کہ جو حکم آیا تھا اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی. 2 منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ختم ہوا. تو یہ کیا لاجک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو بھائی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیے بغیر گزارے. سارا دن گزارا، صرف 2 منٹ ہی کی تو بات تھی، لیکن اس 2 منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا. سارا دن روزہ رکھ لیا، 14 گھنٹے 15 گھنٹے، غروب ہونے میں 1-2 منٹ باقی تھے اور اس وقت کھا لیا. روزہ ہوا؟ حالانکہ 14-15 گھنٹے روزہ رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا. اس واسطے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، روزہ ضائع چلا گیا. اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر فلسفہ نکالے، کوئی اس کی فلسفی تلاش کرے، اس کی لاجک کیا ہوئی، تو لاجک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ بتلانا ہے، اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ جس لمحے ہمارا حکم، جو حکم آ جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو. وہ کرو گے تو بندے ہو اللہ کے، اور اگر وہ نہیں کرو گے تو بندگی کے خلاف ہے، تمہاری زندگی کے مقصد کے خلاف. اور سنیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ہر روزے دار تقریباً جانتا ہے یہ بات کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار کرو، دیر نہ کرو افطار کرنے میں، جلدی سے جلدی کرو. اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو. چاہے پانی پی لو، ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو. اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جلدی کھاؤ جلدی پیو. یہ اگر کھانا اور پینا، کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھائی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی، اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور دیر. لیکن کیوں بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی اجر ہے، نہ تمہارا کھانا کوئی مقصود ہے، نہ بھوکا رہنا مقصود ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو. ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ، جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ تو اب کھانا تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اب جلد از جلد کھاؤ. اور اسی لیے صوم الوصال حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی
ایک روزہ بھی ختم نہیں ہوا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، لیکن صحابہ کرام کو منع کر دیا تمہارے لیے جائز، تم مت رکھو۔ کیوں؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب افطار ہو جائے تو افطار ہوتے ہی تم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا شروع کر دو۔ تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں، ہمارا حکم ماننے میں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، سحری دیر سے کھاؤ، سحری دیر سے کھاؤ، یعنی جس وقت ختم ہونے والا ہے تو بالکل وقت ختم ہونے سے آخری لمحات میں جتنا آدمی سحری کھائے گا اتنا ہی افضل ہے۔ تاخیر السحور افضل ہے، سحری کو تاخیر میں سے کھانا۔ اگر کوئی آدمی پہلے سحری کھا لے، رات کو آدھی رات کو کھا کے سو جائے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف۔ سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، سحری کا جو وقت ہے اس سے بہت پہلے کھا کے اگر کوئی سو جائے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، مستحب کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ابھی کھانا چھوڑنے کا حکم ابھی نہیں آیا۔ اس وقت چھوڑو کھانا، اس وقت چھوڑو جب ہمارا حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو، اس سے پہلے مت چھوڑو۔ اس لیے سحری میں تاخیر، سحری کے اندر تاخیر اللہ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ جب وہ کہے کہ کھاؤ تو کھاؤ، جب وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اپنی طرف سے، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنا۔ یہ ہے فلسفہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر اس کی ٹریننگ ہمیں آپ کو دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے اور وہ اپنی عقل اور اپنے خواہشات سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کر دے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے در حقیقت انسان کی روح کے اندر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سما جاتی ہے تو اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے دوسرے کاموں کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مل جل بھی سکتے ہو، دوستوں احباب سے بھی مل سکتے ہو، تفریح بھی کر سکتے ہو جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ لیکن سال کے 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں کہ اس میں ہم ان دوسرے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہی مادی مفادات ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہماری سوچ اس کے گرد گھومتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے حاصل کر لوں، زیادہ آرام کہاں سے مل جائے، زیادہ لذت کہاں سے حاصل ہو جائے۔ اس فکر میں ہماری ساری توانائیاں خرچ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو تو بڑھا رہے ہیں اور جسم کی لذتوں اور جسم کی راحتوں کی طرف تو متوجہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو روح کو تقویت دینے کی بات تھی وہ ہم سے پیچھے رہ جاتی۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمارے آپ کے لیے کہ بھئی سال کے 11 مہینے تم نے اپنے جسم کو تقویت بخشی، اپنے جسم کو پالنے پوسنے میں لگے رہے۔ اب ایک مہینہ ایسا نکال لو جس میں تمہاری روح کی تربیت ہو، جس میں تمہاری روح پروان چڑھے، جس میں تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو سال کے 11 مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے دب گیا تھا اس کو ابھارے، اور اس کو ابھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کر۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لایا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں
جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں آدمی ہر مسلمان، کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو کسی بھی قیمت پر توڑنے کو آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر فرض کرو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی، گرمی کا موسم ہے، فریج میں پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، کمرے میں کوئی اور دوسرا آدمی دیکھنے والا موجود نہیں اور مسلمان نے روزہ رکھا ہوا، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کوئی مسلمان اس حالت میں اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پینے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اسے کہے کہ بھئی تمہیں میں 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا اور تم اپنا یہ پانی پی لو، کوئی مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس واسطے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے، لہذا میرا کتنا ہی دل چاہ رہا ہو اور کتنی ہی مجھے خواہش ہو رہی ہو، کتنے مجھے لالچ دیے جا رہے ہوں، میں روزہ توڑوں گا نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جو اسے روزہ توڑنے سے روک رہی ہے؟ یہ اس کی روح کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے جو اس کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ مطلب یہ کہ یہ تقویٰ جو رمضان کے اندر تمہارے دل میں آ گیا ہے کہ روزہ نہیں توڑوں گا چاہے کچھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا چاہے کتنا نقصان ہو جائے، چاہے مجھے کتنا لالچ دیا جائے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہ جو تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے یہی تقویٰ ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ بھیجا ہے، تاکہ تمہیں اس بات کی ٹریننگ حاصل ہو کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا تو قربان کروں گا، اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے گا تو کروں گا۔ جس طرح روزے میں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہی جذبہ ہمیں زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی عطا فرما دے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی جس طرح شدید پیاس کے باوجود میں روزے میں پانی نہیں پیتا اور شدید پیاس کے بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، تو جب باہر نکلوں گا تو چاہے جتنی خواہش ہو رہی ہو، کتنا ہی دل مچل رہا ہو کہ میں اپنی آنکھ سے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، کسی نامحرم پر لذت کی غرض سے نگاہ ڈالوں، اور اس کے لیے دل مچل رہا ہے، دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہے، جذبات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح تم وہاں پیاس کے باوجود پانی نہیں پی رہے تھے، اسی طرح یہاں پر اپنی آنکھ کو اس غلط کام سے بچا لو، یہ نام ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو اس تقویٰ کی تربیت دینی مقصود ہے کہ جب یہ رمضان کے اندر بار بار یہ واقعہ پیش آئے گا کہ خواہشات کو قربان کرو گے اللہ کے لیے، تو اس سے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا اور وہ تقویٰ پھر اگلی زندگی کے اندر بھی کام آئے۔ تو رمضان کی عبادتوں میں اگر آپ دیکھو اور اس کے اوپر غور کرو تو یہ بڑے عظیم ٹریننگ کا زمانہ ہے، تربیت کا زمانہ ہے، نفس کی تربیت کا، روح کی تربیت کا، انسان کے اخلاق اور اعمال کی تربیت کا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دن کے وقت میں روزہ ہے اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تراویح کی نمازیں ہیں، اور اس کو آسان کرنے کے لیے، ٹریننگ کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب ایسے پیدا فرما دیے ہیں کہ فرمایا کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس زمانے میں، تاکہ وہ بہکانے کی صلاحیت ان کی کمزور پڑ جائے اور وہ انسان کو بہکا نہ سکیں۔ تو تمہارے لیے یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے۔ اور آج کل ایک رسم چل پڑی ہے استقبال رمضان کی، اس کے لیے محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہیں یہ بھی کوئی بدعت کی شکل اختیار نہ کر لے، لیکن رمضان کا استقبال حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کو میں اپنی روح کی تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے استعمال کروں۔ یہ
آدمی پہلے سے اس بات کا تہیہ اور اس بات کا عزم کرے تو یہ ہے صحیح استقبال رمضان. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رمضان جیسا میں نے عرض کیا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ پہلے سے آدمی 2 کاموں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. 2 باتیں. ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عزم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کرو گا. ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا. کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا. پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا. جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہے، اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا؟ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا. غیبت کرنا حرام تھا، غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا. کسی کے اوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا، وہ نہ چھوڑا. کسی کو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا، وہ نہ چھوڑا. تو بھائی جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی رمضان میں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی. تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں، حرام چیزیں بھی چھوڑو. اس بات کا عزم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی، کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غذا سے، ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا، دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی وہ حرام، سود کھا کر کمائی حاصل کی وہ حرام، قمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شرعی طریقے پر حاصل کی وہ حرام. تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے، تو وہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے کیسے تقویٰ پیدا ہوگا؟ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرہیز کرتے ہو، اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے بھی پرہیز کر کے دیکھو کرو تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا.